بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال في حديث آخر الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، دین کے شعبوں کا تذکرہ چل رہا ہے اور دین کے جو 5 شعبے ہیں ان میں جو دوسرا شعبہ ہے عبادات، ان کا تذکرہ چل رہا ہے. اس سے پہلے عبادات میں سب سے افضل عبادت جو بدنی عبادت ہے، جسمانی عبادت ہے، وہ ہے نماز. دوسری عبادت جو مالی عبادت ہے وہ ہے زکوٰۃ. ان دونوں کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ آ چکا ہے. اب عبادات میں تیسری جو بڑی عبادت ہے وہ ہے صیام، روزہ رکھنا. اللہ تعالی نے روزہ بھی فرض کیا ہے. جس طرح نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح روزے بھی فرض ہیں. اور فرض روزے صرف رمضان المبارک میں فرض ہیں. سال میں 1 مہینہ روزہ رکھنا فرض ہے. جس طرح نماز چھوڑنے کا گناہ، زکوٰۃ نہ دینے کا گناہ، اسی طرح روزے نہ رکھنے کا وبال. جو چیز فرض ہوتی ہے اس کو ڈیوٹی کہتے ہیں، جس کو تو کرنا ہی ہے ہر حال میں. لہذا اللہ نے روزے رمضان کے فرض کیے ہیں. اور روزوں کا جو مقصد ہے وہ بیان کیا گیا کہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے. تقوی کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے اپنے کو بچاتے رہنا. پوری زندگی میں نافرمانی نہ ہو، اللہ کی بغاوت نہ ہو. اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کیا جائے، جن سے رکنے کا حکم ہے اس سے رکا جائے. یہ ہے تقوی. اپنے کو بچاؤ، یہ اصل مقصد ہے روزے کا.
اور کیونکہ رمضان میں روزے فرض ہیں اور رمضان کو اللہ نے سال بھر کی ٹریننگ کے لیے بنایا ہے، تربیت، جیسا کہ ہر آدمی جانتا ہے جب ایک خاص سیزن آتا ہے تو وہ کمائی کا سیزن ہوتا ہے۔ دنیا کی تجارت میں ہر تاجر جانتا ہے کہ کون سی چیز کس زمانے میں زیادہ بکتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے رمضان کو روحانی عبادت، جسمانی عبادت، مالی عبادت سب کے لیے سیزن بنایا ہے، کمائی، اور ساری دنیا کو رمضان المبارک میں سجایا جاتا ہے، آراستہ کیا جاتا ہے، جنت سجائی جاتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کی ہوائیں چلتی رہتی ہیں۔ یہ تو رمضان میں ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر روزہ رکھتے تھے، صرف رمضان میں نہیں۔ رمضان تو فریضہ ہے، جیسا کہ زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ ادا کرنی ہے، لیکن صدقہ، خیرات، انفاق یہ روز کرتے رہنا ہے، زندگی بھر کرتے رہنا ہے، جو نفلی کام ہے۔ اسی طرح روزہ جو فرض ہے وہ رمضان میں ہے، باقی سال بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقعوں پر روزہ رکھتے تھے۔ آپ ہفتے میں دوشنبہ اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ ہم دوشنبہ اور جمعرات کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ ان دو دنوں میں اعمال انسانوں کے اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل جب جائے اللہ کے یہاں تو ہم روزے سے، اس لیے آپ دوشنبے اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح آپ ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، وہ دن جو چاند کے روشن ہوتے ہیں، 12، 13، 14 یہ جو دن ہیں وہ ایام 20 کہلاتے ہیں، اس میں بھی آپ روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح کبھی آپ رمضان کے شروع میں روزہ، مہینے کے شروع میں روزہ رکھتے تھے، اور کبھی مہینے کے اخیر میں روزہ رکھتے تھے، اور آپ فرماتے تھے جو شخص مہینے میں 3 دن روزہ رکھ لے اس کو پورے مہینے کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت! آپ نے صرف مہینے میں 3 دن روزہ رکھا، ثواب پورے مہینے کا۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ شوال کے 6 روزے ہیں، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور 6 شوال کے روزے رکھے، وہ پوری زندگی روزہ رکھنے والوں میں اللہ کے ہاں شمار ہوتا ہے، صائم الدہر۔ اس طریقے سے آپ ہمت افزائی کرتے تھے لوگوں کی، روزہ رکھنے کی فضیلت بیان کرتے تھے، اس لیے کہ روزہ جسم کے لیے غذا ہے۔ آج تو ساری دنیا کے ڈاکٹر، اطباء، بڑے بڑے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جو شخص 10 دن تک اہتمام سے روزہ رکھ لے اس کی ساری جسمانی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ نے تو 1 مہینے کا حکم دیا ہے، وہ تو ہم اگر روزہ رکھے روزے کی طرح، بہت فوائد ہیں، دنیاوی فائدے، اخروی فائدے، لیکن ہم تو روزہ اس طرح رکھتے ہیں کہ صرف اپنے اوقات بدل لیے، اور جہاں مغرب ہوئی تو پھر کھانا اس طرح شروع کرتے ہیں کہ سحر تک معلوم ہوتا ہے کہ ہم جانور ہیں، تو فائدہ کیا ہوگا؟
اور کھاتے بھی کیا ہیں؟ چکنی چکنی خراب چیزیں، بازار کی سب سے غلیظ چیزیں جس میں جراثیم ہی جراثیم ہیں، سب سے گندا تیل، جو صبح سے تیل کڑھائی میں ڈالا گیا اسی میں ہر چیز پک رہی ہے، اور اس میں بیکٹیریا بھی آ رہے ہیں، وہ سب اس میں پک رہے ہیں، اور آپ نے تھوڑا سا لذت کھا کے کھایا اور 1 گھنٹے کے بعد معلوم ہوا کہ پیٹ نے جواب دے دیا، تو روزے سے فائدہ کیا ہوا؟ بازار کی چیزوں سے بچو، اس لیے کہ زہر کھلایا جا رہا ہے، لوگ اپنی آمدنی کی خاطر انسانوں کو مار رہے ہیں، انسانوں کے قاتل ہیں، اس لیے بچو۔ کبھی کبھی شوق میں ٹھیک ہے باہر کا کھا لو، لیکن گھر پہ اچھی چیزیں بنا کر کھاؤ اور تیل کا استعمال کم سے کم، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ان لجسدک علیک حقا، اے ایمان والو تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، جسم کو صحیح رکھو، آنکھوں کو صحیح رکھو، کان کو صحیح رکھو، ذہن و دماغ کو صحیح رکھو، بچاؤ غلط کھانوں سے، غلط چیز دیکھنے سے، برے خیالات سے، بری باتوں سے، یہ حق ہے جسم کا، ورنہ کل اللہ کہے گا جسم ہم نے دیا تھا تم نے خراب کیوں کر دیا، تم نے برباد کیوں کر دیا؟ تو اس لیے روزے میں احتیاط اور ہر چیز کا خیال، تو یہ روزہ ہمارے لیے دنیا میں صحت کا ذریعہ، آخرت میں نجات کا ذریعہ، اور روزے کے ذریعے سے جو ثواب ملتا ہے وہ اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، لوگ ہمارے لیے روزہ رکھتے ہیں اور ہم خود اس کا بدلہ دیں گے۔ اللہ کا آخرت میں دربار لگا ہوگا اور اللہ آواز دے گا کہاں ہے روزے دار، اور بدلہ تو فرشتوں کے ذریعے طے ہے، اعمال کا طے ہے، لیکن روزے کے بارے میں فرمایا کہ اللہ اپنے دربار میں بلا کر خود اس کا بدلہ دے گا۔ تو اللہ جو بدلہ دے گا اس کا کیا کہنا، آدمی سوچ نہیں سکتا۔ تو یہ ہے روزے کی فضیلت۔ اس لیے یہ نہ سوچے کہ رمضان آئے گا، رمضان سے پہلے مہینے میں 3 دن روزہ رکھنا کون سی مصیبت ہے، سنت ہے، ہمیشہ اللہ کے رسول رکھتے تھے۔ تو کبھی آپ شروع کے مہینے میں رکھ لیجئے، کبھی کسی مہینے میں آخر میں رکھ لیجئے، کبھی ایام 20 کے رکھ لیجئے، اور دوشنبے کا روزہ، جمعرات کا روزہ، تو آپ سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں گے، اور آپ کا جسم بھی اچھا ہوگا، باڈی بھی اچھی ہوگی، اور اندر کا دل روحانی بنے گا، اللہ والا بنے گا، خیر والا بنے گا، اور پھر آخرت میں اللہ خود انعام دے گا۔ یہ ہے مقصد روزے کا، اور سب سے زیادہ تقوی۔ اسی لیے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام نوجوان تھے ان کو خطاب کرتے ہوئے کہا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں وقت پر شادی کیا کرو، وقت پر شادی کرو تاکہ تمہارے جو جذبات ہیں ان میں برائیاں نہ پیدا ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی وقت پر شادی نہیں کر سکتا کہ پیسہ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کثرت سے روزے رکھا کرو، اس لیے کہ برے خیالات، برے ارادے یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور روزے سے برے خیالات دبتے رہیں گے، دبتے رہیں گے، بری خواہشات نہیں پیدا ہوں گی،
बुरी सोच नहीं पैदा होगी, शैतान गलत काम नहीं करवाएगा तुमसे। अल्लाह के रसूल तो नबी रहमत बनकर आए थे। आपको हमारी दुनिया की भी फिक्र थी, हमारी जन्नत की भी फिक्र थी। अगर हम शरीयत और अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करने वाले बन जाएं तो हमसे ज्यादा रूहानी और जिस्मानी तौर पर कोई ताकतवर नहीं हो सकता। और इसकी मिसाल सहाबा किराम है। सहाबा किराम से ज्यादा दुनिया में कोई हिम्मत वाला, ताकत वाला, शुजाअत वाला नहीं था। हजरत उमर फारूक तो अपने लोगों से कहते थे, जब भी तुम घोड़े पे बैठो तो चलते हुए घोड़े पे बैठा करो। ये है हिम्मत, ये है ताकत जो अमली तौर पर सहाबा ने करके दिखाई। वो कोई एक्सरसाइज नहीं करते थे, उनके यहां जिम नहीं थे। इबादत ऐसी थी कि जिस्मानी भी ताकत और रूहानी भी ताकत। इसका हमें हुक्म है। अगर मुसलमान आज ये करने लगे तो सब पर गालिब आ जाएगा, सब मगलूब हो जाएंगे। आज हम तो सो रहे हैं, दुनिया जागी हुई है, हम सो रहे हैं। और अगर इसको देखना हो तो बड़े बड़े शहरों में चले जाओ। तहज्जुद के वक्त बातिल कौम, काफिरों, मुशरिक, अल्लाह के नाफरमान तहज्जुद के वक्त उठकर टहलते हैं, अपनी ताकत के लिए मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं कई घंटे। और ये मुसलमान शैतान 10 बजे 11 बजे सोकर उठता है, रात भर बदमाशियां करता है। और अल्लाह के रसूल फरमाते थे, जल्दी सोया करो और सुबह न सोया करो। जो सुबह सोता है उसके घर से, उसके माल से, उसकी दुकान से बरकत निकल जाती है। और किसी मुस्लिम मोहल्ले में, यही हमारा मोहल्ला है माशाअल्लाह, भरी हुई है मस्जिद, फजर में आ जाओ 2 लाइनें होती हैं। कहां सब मर गए, कहां चले गए सब, जबकि सब मोहल्ले में होते हैं। जोहर में तो हो सकता है दुकान में हो, कहीं और नमाज पढ़ ली हो, असर में कहीं पढ़ ली हो, लेकिन फजर में तुम्हारे ईमान का इम्तिहान होता है। क्या कर रहे थे, बिस्तर पे थे, क्या जवाब दोगे अल्लाह को? अल्लाह के रसूल फरमाते थे, जो शख्स फजर की नमाज न पढ़े उसके घर में नहूसत आती है, बेबरकती आती है, अल्लाह की पकड़ होती है। और जो शख्स फजर की नमाज मस्जिद में आकर पढ़ता है, अल्लाह की अमान में आ जाता है, अल्लाह की अमान। और अल्लाह के रसूल ने तो ये फरमाया, जो फजर के मस्जिद में नमाजी को परेशान करेगा वो अल्लाह से टक्कर लेगा, अल्लाह से दुश्मनी करेगा। ये अहादीस पढ़ो भाई, कुरान पढ़ो, अहादीस पढ़ो। सिर्फ मुसलमान मुसलमान कहने से मुसलमान नहीं बनोगे। मुसलमान बनना है तो कुरान को मानना पड़ेगा, कुरान पर अमल करना पड़ेगा। अगर तुम्हें मुसलमान बनना है तो नबी पाक, नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक आदत और सुन्नत पर अमल करना पड़ेगा। दिल चाहे न चाहे, मन की बात नहीं की जाएगी, अल्लाह की बात की जाएगी, अल्लाह के सामने झुका जाएगा। ये क्यों नहीं हमारे अंदर सिफत पैदा होती? भाई तुम खाओ पियो घूमो आराम करो, लेकिन जो अल्लाह का हक है वो तो अदा करो। इसलिए आप सबसे ये दरखास्त है कि महीने में 3 दिन के रोजे रख लीजिए।
زندگی بھر کا ثواب ملتا رہے گا. اور جو خاص طور پر نوجوان ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، اپنی خواہشات جائز طور پر نہیں پوری کر پا رہے ہیں، ان کے لیے تو لازم ہے کہ روزہ زیادہ رکھا کریں جب جذبات ابھرے، برائیاں پیدا ہونے کا خطرہ ہو، تاکہ حرام کے قریب نہ جائیں، آنکھیں زنا کرنے والے نہ بنیں، دل میں زنا کے خیالات نہ پیدا ہو، برے باتیں نہ ہو. ورنہ تو آج ایسا کھلا ماحول ہے کہ ہر آن آدمی بچنا چاہے تو نہیں بچ پا رہا ہے. اس لیے کہ لڑکیاں بھی ننگی ہو گئیں، عورتیں بھی ننگی ہو گئیں، کہاں تک بچو گے؟ جو بچنا چاہتا ہے وہ نہیں بچ پا رہا ہے. اس لیے اپنی فکر کرو، اپنے دماغ کو پاک کرو، اپنی آنکھوں کو پاک کرو، اپنے خیالات کو پاک کرو، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ سب دکھاوے کا بن جائے گا، اور اللہ کو دکھاوا نہیں چاہیے. اللہ کہتا ہے حقیقی مسلمان بنو، حقیقت میں اسلام کے پیروکار بنو. اللہ تعالی ہم سب کو اچھی طرح روزے رکھنے والوں میں شامل فرمائے. ہم سال بھر اس طرح روزہ رکھیں کہ جب رمضان المبارک آئے تو ہمارا قلب پہلے سے ہی نورانی ہو جائے، پہلے ہی سے پورا جسم نورانی. تو جیسے ہی رمضان آئے گا تو موسلا دھار بارش کی طرح رحمت برسے گی، مغفرت برسے گی، اور روزانہ آگ سے خلاصی کے پروانے ملیں گے. یہ آپ کر کے دیکھیے، آپ کا دل بھی مطمئن ہوگا. آپ گھر میں ہوں گے تو خوش رہیں گے، دکان پہ ہوں گے تو خوش رہیں گے، بازاروں میں ہوں گے تو خوش رہیں گے، کیونکہ جو اللہ کو راضی کرتا ہے اللہ اس کے دل کو چین و سکون والا بنا دیتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے دین اسلام پر عمل کرنا بھی آسان بنائے. جو دین اسلام کے مختلف شعبے ہیں، ہر شعبے کو زندہ کرنے والا بنائے اپنی زندگی میں. اور اے اللہ، ہماری مسجد میں، ان کے گھروں میں بہت سے لوگ بیمار ہیں، دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اور ہماری ہی مسجد کے ایک مصلی عبدالہادی، جن کا ایکسیڈنٹ ہوا، بڑی چوٹیں لگی، فریکچر ہو گیا کئی جگہ سے، اب ماشاءاللہ آپریشن ہوا ہے اور جنرل وارڈ میں آ گئے ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالی ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما کر ان کو گھر پہنچائے، اور اللہ ہم سب کو حادثات سے بچائے، آفات ارضی سے بچائے، آفات سماوی سے بچائے، اچانک موت سے بچائے کہ توبہ کی بھی توفیق نہ ہو سکے. اللہ ہر جوان کو بچائے، بوڑھے کو بچائے، ورنہ تو ہر آن معلوم ہوتا ہے کہ کب کیا ہو جائے. اس لیے ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے، گھر سے نکلتے وقت دعا کرنا چاہیے، اور بازاروں میں دعا کرنا چاہیے، تاکہ ہر طریقے کی حفاظت بھی ہوتی رہے اور سارے کام اللہ کی خوشنودی کے مطابق ہوتے رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.